عظیم تر ہے کمال خلاق ذات اس کی، جمال ہستی حیات اس کی، بشر نہیں عظمت بشر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ کو اپنے پروگرام میں۔ میں ہوں ہما ارسلان، اور آپ سب جانتے ہیں کہ محسن انسانیت کے نام سے ہمارے یہ کچھ پروگرامز کی سیریز ہیں جن کا آغاز ہو چکا ہے، اور ان سیریز کا مقصد یہی ہے کہ ہم آقائے دو جہاں نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا جشن منا سکیں، میلاد کا مقصد اجاگر کر سکیں، اور یہ بتا سکیں کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے۔ آج بھی اسی مناسبت سے گفتگو کی جائے گی، جس میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کریں گے۔ ان سیریز کا مقصد جیسے کہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں، آج جس عنوان کا انتخاب کیا گیا ہے، جس موضوع کو ہائی لائٹ کرنے ہم جا رہے ہیں، اس کے حوالے سے میں اظہر علی عابدی صاحب جو کہ میرے ساتھ موجود ہیں ان کو خوش آمدید بھی کہوں گی، اور ساتھ ہی ان سے کہوں گی کہ وہ ہمیں اور ہمارے ناظرین کو آج کے موضوع کے حوالے سے جی، وہ کسی بڑے خوبصورت شاعر نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ اس رحمت عالم کا قصیدہ کہوں کیسے، جو مہر عنایات بھی ہو ابر کرم بھی، جو مہر عنایات ہو ابر کرم بھی، کیا اس کے لیے نظر کروں جس کی ثنا میں سجدے میں ہیں الفاظ بھی سطریں بھی قلم بھی۔ تو موضوع ہمارا رحمت عالم، ماشاءاللہ، اور میرا خیال ہے کہ عید میلاد النبی کے موقع پر جی جی اور ختم مرتبت کی سیرت بیان کرتے ہوئے اس سے زیادہ خوبصورت موضوع شاید ہی کوئی اور ہو، یقیناً کیونکہ یہ پوری کائنات ہے ہی رحمت عالم کے بے باعث، شک، بے انہی کی وجہ سے خداوند قدوس نے یہ کائنات خلق کی، تو گویا پوری کائنات ہی آپ کی رحمت کی وجہ سے۔ سبحان اللہ، اس پر سبحان گفتگو اللہ، کریں گے۔ ماشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ جناب ڈاکٹر عبدالباسط مجاہد صاحب موجود ہیں، ہمارے ملک کے معروف دانشور اور ایجوکیشنسٹ ہیں، ہمارے ملک کی معروف یونیورسٹیز میں پڑھاتے بھی ہیں اور ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بھی ہیں۔ جی ماشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ ایک اور شخصیت بھی ہیں، جناب ثاقب اکبر صاحب۔ جی ماشاءاللہ۔ آپ شاعر ہیں، آپ ادیب ہیں، دانشور ہیں، اور ایک میں یوں کہوں گا کہ واقعاً اہل علم شخصیت ہیں۔ ماشاءاللہ، دونوں سے ہم استفادہ کریں گے۔ ضرور ضرور۔ آج کے جو نعت خواں ہیں ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ محمد نعمان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نعمان، آپ سے گزارش آج کی اس نشست اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں حمد ثنائے رب جلیل پیش کر کے۔ میں ہوں بندہ میرا خدا تو ہے، میں ہوں بندہ میرا خدا تو ہے، لائق سجدہ ثنا تو ہے، میں ہوں بندہ میرا خدا تو ہے، میری تجھ سے برابری ہی نہیں، میری تجھ سے برابری ہی نہیں، میں فنا ہوں مگر بقا تو ہے، میں فنا ہوں مگر بقا تو ہے، تجھ سوا
اس کی ہستی سے آشنا تو ہے، اس کی ہستی سے آشنا تو ہے، تیرے شاہکار پہ فدا ہے جہاں، تیرے شاہکار پہ فدا ہے جہاں، نقشہ گر شکل مصطفیٰ تو ہے، نقشہ گر شکل مصطفیٰ تو ہے، ڈگمگاؤں میں کس طرح حاکم، ڈگمگاؤں میں کس طرح حاکم، میرا دنیا میں آسرا تو ہے، میرا دنیا میں آسرا تو ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوب۔ گفتگو کی جانب بڑھیں گے عابدی صاحب ہم؟ اچھا، گفتگو ہم جیسا کہ موضوع کے حوالے سے جی بات ہوئی کہ موضوع ہی ایسا خوبصورت ہے کہ اس کا تصور آتے ہی ایک کیفیت، ایک روحانی احساس ہم پر جس کو کہیں طاری ہو جاتا ہے۔ جناب ڈاکٹر عبدالباسط مجاہد صاحب، رحمت عالم جب ہم کہتے ہیں، رحمت للعالمین کہتے ہیں، تو یہ موضوع ہی ایسا ہے کہ خداوند قدوس کی طرف سے ہمیں عجیب ایک رحمت کے نزول کا احساس ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو سچ ٹی وی کا اس روایت کو برقرار رکھنا یہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے بدولت ہے، بے شک، بے شک۔ اور پھر ہم سب کے لیے یہ ایک اعزاز کہ سیرت پر گفتگو اور ہم یہاں حاضر۔ اللہ رب العزت نے جیسے خود فرما دیا، جیسے اپنے لیے فرمایا کہ وہ رب العالمین ہے، تو فرما دیا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے بھیجا نہیں سوائے اس مقصد کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ واہ واہ، جہاں جہاں رب کی ربوبیت، وہاں وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت۔ تو آپ کی رحمت کو سمجھنا ہم جیسے انسانوں کے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ رب نے ہمیں جتنی بات بتا دی اس کا تصور کیا جا سکتا ہے کہ جہاں جہاں پر جو بھی مخلوق، جو بھی کہکشائیں، جو بھی جہان، جو بھی قوس و قزح، وہ جہاں جہاں موجود ہے وہاں وہاں پر محیط ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت۔ پھر آج دنیا جس جگہ پر آن کھڑی ہوئی ہے، جس چیز کی ضرورت ہے وہ سیرت مطہرہ سے وہ جو رحمت کا پہلو ہے، جس رحمت نے دراصل ڈھانپ رکھا ہے، اس کی طرف رجوع کرنے کا موقع ہے۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ایک اسوہ حسنہ ہمیں پیش کیا ہے، اس اسوہ حسنہ میں ایسے بہت سارے پھول، ایسی بہت ساری خوشبو جس سے رحمت مہکتی ہے۔ ان خوشبوؤں پر بات جاری رہے گی۔ یقیناً ناظرین، ہم ایک بریک کی جانب بڑھیں، بریک سے واپس آتے ہیں گفتگو کے سلسلے کو۔ میرا پیمبر عظیم تر ہے، کمال خلاق ذات پیمبر عظیم تر ہے،
ہستی حیات اس کی جی ناظرین، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید، اور عابدی صاحب ایک مرتبہ پھر سے ہم گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ جناب ڈاکٹر عبدالباسط مجاہد صاحب موجود ہیں، جناب ثاقب اکبر صاحب موجود ہیں۔ وقفے سے قبل جناب ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی رحمت عالم کے حوالے سے، اور میں نے تو آپ سے عرض کیا کہ یہ موضوع آتے ہی ایسے لگتا ہے جیسے اسٹوڈیو میں بھی جہاں ہم جس جگہ بیٹھے ہیں، جہاں بات ہو رہی ہے، خود رحمت کا نزول شروع ہو گیا ہے۔ جناب ثاقب اکبر صاحب، یہ کائنات ہی رحمت کی وجہ سے ہے، خدا کا فیض خود ایک رحمت ہے، اور وہ رحمت عالم کے توسل سے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی اچھی بنیاد رکھی ہے ہمارے قبلہ ڈاکٹر صاحب نے۔ میں اس میں ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے جن صفات کا کثرت سے ذکر کیا ہے وہ رحمان اور رحیم ہے۔ جی جی بالکل۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اگر یہ قول مان لیا جائے کہ جہاں بھی بسم اللہ آئی ہے وہ جزو قرآن ہے، تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ رحمان اور رحیم جو ہے وہ 114 صورتیں ہیں۔ بے شک۔ ایک کے شروع میں اگر بسم اللہ نہیں ہے تو پھر ایک اور صورت کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو مکتوب کریم ہے اس کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح اگر الحمد شریف کی پہلی آیا کو بسم اللہ کہا جائے تو اس کے اندر پھر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم آیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی قرآن حکیم میں متعدد مقامات پر رحیم کا لفظ اور رحمان کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے آیا ہے۔ اس پر ایک بحث ہے علماء کی کہ رحمان جو ہے وہ عمومی رحمت کی طرف اشارہ ہے، رحیم جو ہے وہ خصوصی رحمت کی طرف اشارہ ہے۔ یہاں میں یہ عرض کروں کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، دو کلمات ایسے ہیں جو اللہ کے علاوہ ہم کسی کے لیے استعمال نہیں کرتے۔ اللہ کے اسماء میں سے ایک خود اس کا اسم ذات اللہ ہے، اور دوسرا ایک لفظ ہے رحمان۔ لیکن باقی صفات جو ہیں وہ کسب صفات کا مسئلہ ہے، یعنی کسی نے اللہ نے اپنے فیض سے یا بندگان خدا نے اللہ کی طرف اپنی توجہ سے ان سے کچھ اس کی جمال و جلال سے کچھ کرنے حاصل کیا۔ تو ان میں سب سے زیادہ اگر کسی کے اوپر اللہ کی صفات جلال و جمال کا پرتو ہے، یا کوئی ہستی ایسی ہے جو اس کی اس آئینہ جلال و جمال میں ڈھلی ہوئی ہے اور اپنے کمال کو پہنچ گئی ہے، بلغ العلا بکمال ہی، اپنے کمال تک پہنچ گئی ہے، اور اپنی ساری خصوصیات اور خصال کے ساتھ حسنت جمیع و خصال، تو یہ جو ہے نا، یہ نبی پاک کی ذات اقدس ہے، جو اس کمال تک پہنچی کہ یعنی کہ معراج کا جو تصور ہے در حقیقت وہ یہی ہے کہ جو اعلیٰ ترین کوئی مقام کسی کو میسر آ سکتا ہے اللہ کی مخلوقات میں، وہ حضرت کو جو ہے وہ حاصل ہے۔ اس میں یہ جو صفت ہے آپ کا رحیم ہونا، یہ ایک خاص، اس کو طریقے سے، ویسے تو رعوف کا لفظ بھی آپ کے لیے آیا ہے، رحیم کا لفظ بھی آپ کے لیے آیا ہے، آپ کے لیے یہ بھی آیا ہے کہ اگر آپ ذرا یعنی سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کے گرد گرد سے جو ہے وہ چھٹ جاتے۔ یہ تو آپ کی کریم النفسی ہے، یہ تو آپ کی نرم دلی ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ آپ کے جو ہے نا وہ کھچے چلے آتے ہیں آپ کی طرف۔ اس میں ایک نقطہ وہ جو کہتے ہیں کہ رحمان صفت عام کی طرف اور رحیم صفت خاص کی طرف اشارہ ہے، تو نبی پاک کے لیے رحمان کا کلمہ تو نہیں ہو سکتا، رحیم کا کلمہ ہو سکتا ہے۔ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ اس صفت رحم سے وہی لوگ صحیح استفادہ کر سکتے ہیں جو آپ کے اسوہ حسنہ کو اپنے لیے جو ہے وہ ماڈل قرار دیں۔ اگرچہ آپ کا جو وجود ہے وہ تو سب کے لیے فیض کا سرچشمہ ہے، لیکن ارادہ کس نے کتنا کیا ہے یہ بڑا جو ہے وہ معنی رکھتا ہے۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ بہت ساری فیض انسانوں کو بے ارادہ بھی پہنچتا ہے، لیکن ارادے والے پھر بہت آگے چلے جاتے ہیں۔ یہ اتنی آپ نے خوبصورت بات کی کہ میرے ذہن میں پروگرام کے ایک حصے میں صرف اسی پر گفتگو کرنا تھا، وہ ہم انشاءاللہ اس پہ گفتگو کریں گے کہ اب ہمیں کیسے اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہے۔ لیکن کچھ اور پہلو ہیں جس پہ ڈاکٹر صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا
کہ رحمت کے آپ کے نزدیک کون کون سے ایسے پہلو ہیں کہ جو اگر نہ ہوں تو یہ کائنات جیسے چل رہی ہے اور جس طرح سے فیض حاصل کر رہی ہے خداوند قدوس کا، اس طرح سے نہ کر سکے؟ یقیناً یہ بہت اہم ہے۔ ایک تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ بات ہم سب اس سے آگاہ کہ وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ بے شک۔ تو یہ جو ساری کائنات، اس میں جو رحمتیں، جو وسائل، جو سب کچھ موجود ہے، اس کی وجہ تخلیق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بے شک بے شک بے شک بے شک۔ اور جیسے ابھی محترم ثاقب اکبر صاحب فرما رہے تھے کہ وہ جو بے پایاں رحمت ہے، جی، جو ناپیدا کنار رحمت ہے، وہ سبھی پر برس رہی ہے، سبحان اللہ۔ جس کو ادراک ہے، جس کو ادراک نہیں ہے۔ اور پھر جو ہمیں جو ایک کمال نظر آتا ہے نا کہ یہ وہ کسی صاحب دل نے یہ کہا کہ یہ جو سارا آب و دانہ حسین کا ہے، سبحان اللہ۔ واہ واہ۔ تو وہ نسبت کہاں ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت ہے نا۔ تو اس میں ہمیں جو نظر آتا ہے کمال میں، کیا بات وہ سارا سلسلہ وہ نظر آتا ہے ہمیں طائف میں۔ بے شک۔ کیا بات۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگ کے گڑھے کے کنارے کھڑی ہوئی انسانیت کو اس سے بچانے کے لیے تگ و دو فرما رہے ہیں، اور وہ طائف کا منظر ہے کہ آپ کو کس قسم کے رویے کا سامنا ہے، یعنی اس کو بیان کرتے ہوئے دل جو ہے وہ سی پارا ہو جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتنا ایسا رویہ اختیار کیا جاتا ہے، زبان سے آپ پر پتھر برسائے جاتے ہیں کہ وہ سیرت نگار یہ بیان کرتے ہوئے ان کے قلم بھی نمناک ہیں کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مبارک خون آپ کے نالین پاک میں جمع ہو جاتا ہے، اور اس موقع پر یعنی وہ رحمت کا جو اتمام ہے، وہ جو اس کی سپرلیٹو سے کہیں سوا جو مقام ہے، وہ کیا ہے کہ وہ چند لمحات ایسے ہیں مختلف انبیاء کی زندگی میں کہ جب اس قدر جوش میں، اس قدر جلال میں اللہ رب العزت آ جاتے ہیں کہ جبریل امین آن حاضر ہوتے ہیں۔ اور اس موقع پر بھی جب وہ انگور کے باغ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے ہیں تو جبریل امین آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جو پہاڑ ہیں طائف کے، ان کو تہو بالا کر دیا جائے اور یہ اہل طائف جو ہیں اس میں بالکل مدفون ہو جائیں، تو وہ ہے کمال جس سے ہم وہ رحمت عالمینی جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کا تصور کر سکتے ہیں۔ تو آپ کہتے ہیں کہ یہ نادان ہیں، یہ ناسمجھ ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ عین ممکن ہے کہ ان کی اولاد میں سے اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دے دے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ وہ سارے کا سارا طائف پھر اسلام کے دائرے میں آن موجود ہوا۔ تو یہ سارا جو پرسپیکٹو ہمیں سیرت کا نظر آتا ہے، اس میں اگر یہ بات ہمارے سامنے رہے، ہمہ وقت سامنے رہے کہ خود اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات میں بہترین نمونہ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ آیہ مبارکہ کا یہ ٹکڑا تو ہم سب اس سے آگاہ ہیں، مبلغین، خطابہ اور اہل علم کی مجلسوں میں بیٹھ کے ہم سمجھتے ہیں، لیکن جس کو زیادہ ہم اس طرف توجہ اپنی نہیں مرکوز کر پاتے، وہ کیا ہے کہ اللہ نے اسی آیہ مبارکہ میں کچھ کنڈیشنز بھی لگا دی۔ اچھا، یہ کیونکہ آپ نے ایک ایسی کنڈیشنز کی اور ایک اور تفہیم کی بات کرنی ہے تو ہمیں ایک وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد جی ناظرین بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، کنٹینیو کرتے ہیں۔ عظیم تر ہے میرا پیمبر، عظیم تر ہے کمال خلاق ذات اس کی
ذات اس کی جمال ہستی حیات اس کی بشر نہیں جی ناظرین، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید، اور عابدی صاحب بریک پہ جانے سے قبل کچھ کنڈیشنز کا تذکرہ کرے تھے ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب کے رحمت للعالمین ہیں، ختم مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وجہ تخلیق کائنات ہیں، لیکن کیسے ہمیں استفادہ کرنا اس رحمت سے، بات اس پر ہو رہی تھی۔ جی میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو مشہور آیہ مبارکہ ہے احزاب کی، اس میں اللہ کریم فرماتے ہیں کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ فرمایا کہ آپ ہیں تو رحمت عالم، لیکن استفادہ کرنے کی شرائط یہ ہیں کہ وہ کون لوگ اس کے لیے کوالیفائی کرتے ہیں؟ لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہوتے ہیں، ہر حال میں مشکل ہو یا خوشی ہو، ان کی توجہ، ان کا رجوع اللہ جو ہے وہ ہمہ وقت ہوتا ہے۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، اور جو دوسری بات جس کی طرف وہ ہر وقت اپنا جو خیال ہے اس کے گرد گھومتا ہے کہ کوئی ایک آخرت کا دن بھی آنے والا ہے، وہ دن بھی آنے والا ہے جس کے لیے ہمیں معذرت تلاش کرنی ہے۔ معذرتاً الی ربی، قرآن کی ہی ٹرم ہے کہ وہ کچھ ایسا سامان ہو کہ اللہ کے حضور جب ہم پیش ہوں تو وہ معذرت کا کوئی سامان موجود ہو۔ اور پھر تیسری چیز جو بتائی جا رہی ہے اسی آیہ مبارکہ میں، وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، جو اللہ کا ذکر کرنے والا صرف نہ ہو، کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کرنے والا ہو۔ سبحان اللہ۔ تو اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اسوے پر عمل کرنے کے لیے یہ تین چیزیں ہمیں اپنے اندر انکلکیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ کیسے ہوں گی؟ وہ اس طرح سے ہوں گی کہ ہم آج یہ تہیہ کر لیں کہ ہمارے اپنے گھروں کو ہم سیرت کی کسی کتاب سے منور کریں گے۔ سیرت کی کوئی آسان سی کتاب، ہماری اپنی زبان میں بہت ساری کتابیں موجود، وہ شبلی کی سیرت النبی ہو، وہ نعیم صدیقی کی محسن انسانیت ہو، وہ فتح اللہ گولین کی جو ہے وہ نور سرمدی ہو، بے انتہا علامہ سید علی نقی کی سیرت رسول تاریخ اسلام ہے۔ جی جی، یہ کتاب ہمارے پاس موجود ہو اور ہمارے سرہانے موجود ہو، ہم جستہ جستہ کچھ چیزیں ان کی پڑھ لیں۔ اور مجھے عابدی صاحب ایک جو ذہن میں بات آتی ہے، بہت آسان سا نسخہ ہے، اور وہ اگر آج کے اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت جو ہے اس کی نسبت سے گفتگو کرتے ہوئے اگر آج ہم سب یہ تہیہ کر لیں، تمام ناظرین، میں، آپ، ہم سب، کہ روزانہ صرف ہم اپنے گھر میں یہ عادت اگر ڈال لیں، تمام ممبران جو ہماری فیملی کے ہیں، کہ ایک صفحہ اللہ کے کلام کا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط و توسل سے ہمیں عطا ہوا ہے، بے شک یہ بھی رحمت عالمی کا ایک باب ہے، بے شک ایک صفحہ اس کی تلاوت، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک کوئی حدیث مبارکہ، اور پھر میری جو تمنا ہے، میری جو آرزو ہے کہ ہم اگر اپنے اوپر یہی لازم کر لیں کہ ہم نے کم از کم 100 مرتبہ ہر نماز کے ساتھ 20 مرتبہ ہم درود پاک تلاوت کر لیں، اس کا ذکر کر لیں اور استغفار کر لیں، تو میں یعنی یہ اس بات پر اللہ کی شان کریمی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحیمی جو ہے اس کے صدقے میں یہ کہنے پر بالکل اپنے آپ کو آمادہ پاتا ہوں کہ ہم اپنے گھروں پر میں اللہ کی رحمت کا نزول خود محسوس کریں۔ واہ سبحان اللہ۔ یہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا، میرا اگلا سوال جناب ثاقب اکبر صاحب سے یہ ہوگا کہ ہم جو کہتے ہیں کہ خدا بندے قدوس نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، ہم چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں اللہ کی اس دنیا میں،
ہم زندگی گزار رہے ہیں وہ کون کون سے اسپیکٹ ہیں جو قدم قدم پہ ہمیں یاد ہونے چاہیے کہ اگر رسول اللہ کی ذات نہ ہوتی تو ہم یہ نعمتیں اس طرح سے انجوائے نہ کرتے، وہ کون کون سے اسپیکٹس ہیں. لیکن یہ سوال میں اٹھا کے رکھ رہا ہوں وقفے کے بعد کے لیے، تاکہ ثاقب اکبر صاحب پورے جس کو کہتے ہیں اپنے فوکس کے ساتھ ہمیں اس کا جواب بتا سکیں. جی ناظرین، وقفے کی جانب ہم بڑھیں گے، لیکن اس سے قبل ہم محمد نعمان سے گزارش کر لیتے ہیں کہ وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کریں. محمد کی ولادت پر زمین و آسمان چمکے، محمد کی ولادت پر زمین و جمال مصطفیٰ سے ہی مکان لا مکان چمکے. نبی کی ماں نے فرمایا جناح نور کو میں نے، میری نظروں نے دیکھا کہ اسی سے دو جہاں چمکے. یہ سورج ڈوب کر بھی تو انہی سوچوں میں ڈوبا ہے. نبی کی اٹھ گئی انگلی جہاں بھی ہے یہاں چمکے. علی کے لال کی واللہ یہی خواہش تھی کربل میں. نبی چمکے علی چمکے ایمان چمکے قرآن چمکے. نبی چمکے علی چمکے ایمان چمکے قرآن چمکے. کلام حق پڑھو جا کرے گواہ ہے سورہ کوثر. بنے دشمن جو احمد کے وہ کب چمکے کہاں چمکے. نہ جانے کون سی حاکم ادا ان کو پسند آئی کہ اس شہرت کے عنبر پر ہے مجھ سے نعت خواں چمکے. محمد کی ولادت پر زمین و آسمان چمکے. اگر ہے نور ہر بچہ تو یہ جان لے غافل وہ ذوالنورین ہی ہوگا جو دو کے در
اور آج کا بہترین موضوع جس پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت عالم. جی عابدی صاحب جی وقفے سے قبل ہم نے جناب ثاقب اکبر صاحب سے کویشچن کیا تھا اور چھوڑا تھا وقفے کے لیے کہ رحمت عالمین بنا کے بھیجا خداوند قدوس نے رسول پاک کو، اور ہم چلتے پھرتے ان نعمتوں سے استفادہ کر رہے ہیں، لیکن ہمارا فوکس، ہمارا دھیان، کنسنٹریشن اس طرف نہیں ہوتی. ہم چاہ رہے ہیں کچھ آسپیکٹ آپ بیان کر دیں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ اگر رسول پاک کی ذات گرامی نہ ہوتی تو ہم ان نعمتوں سے، ان نعمات الہی سے استفادہ کرنے کے قابل نہ ہوتے. بڑا اہم سوال ہے. میرا خیال ہے کہ یہ یعنی آپ کی شخصیت اور آپ کی بعثت اور آپ کے جو رول ہے اس کے اعتبار سے یعنی یہی ایک بنیادی سوال جو ہے وہ بنتا ہے. البتہ جو پہلے پروفیسر ڈاکٹر عبدالباسط مجاہد صاحب اسوہ حسنہ کے حوالے سے فرما رہے تھے، اس میں ایک چیز میں صرف آپ کے ناظرین کی خدمت میں مزید اپنا میں نے کہا کوئی استفادہ اس سے کر. یہ جو اسوہ حسنہ ہے اس میں یہ جو لفظ حسنہ ہے یہ بڑا غور طلب ہے. صحیح. یہ یعنی حسن کا مؤنث ہے، اسوہ کی وجہ سے ساتھ اس کو یوں ہی آنا چاہیے تھا عربی کی زبان کے نقطہ نظر سے. حسن کہتے ہیں پیارے کو. واہ. اب یہ جو حسن ہوتا ہے یا خوبصورتی ہوتی ہے وہ خود کھینچ لیتی ہے انسان کو. واہ واہ. جی واہ واہ. اس کے لیے آپ کو یعنی زور نہیں لگانا پڑتا. زور کہاں لگانا ہے؟ زور لگانا ہے اگر مطلب آپ پھول ہے بڑا خوبصورت ہے اور آپ کو سب کہہ رہے ہیں خوبصورت ہے اور آپ کو دکھائی نہیں دے رہا تو آپ کی آنکھوں کا پھر مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. آواز ہے بڑی پیاری اور خوبصورت لیکن آپ اس کو ریکگنائز نہیں کر پا رہے تو آپ کے یعنی گوش سماعت کا مسئلہ ہے، وہاں پہ پرابلم ہے. ٹھیک ہے. جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ حسین نمونہ ہے، یہ بہترین مقتدا ہے، ایسا کہ اگر آپ کی نظر پڑ جائے تو یہ خود آپ کو کھینچ لے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بندے کو اس قابل ہونا ہے کہ وہ ریکگنائز کر سکے آپ کے حسن کو اور آپ کی زیبائی کو اور آپ کی خوبصورت سیرت کو اور آپ کے کمالات کو، ورنہ آپ اسی قابل ہیں کہ چاہے جائیں. آپ اسی قابل ہیں کہ آپ کو محبوب بنایا جائے. اس کے علاوہ کوئی یعنی ہو نہیں سکتا کہ آپ کی نظر کسی حسین ترین وجود پر پڑے اور آپ ایسے ہی بے اعتنائی کے ساتھ گزر جائیں. حضرت کے بارے میں یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اگر انسان انسانی کمالات اور اس کو پہچانتا ہو اور اخلاق کیا ہے، اچھا انسان کیا ہے، اس چیز کو سمجھتا اور وہ آپ کی طرف راغب. بہت خوب، بہت خوب. اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف اور اسی کو بنیاد بناتے ہیں. یہ دیکھیں ایک اور نقطہ ہے جو بڑا اہم ہے، وہ یہ ہے کہ جب کوئی مصور اس دنیا کا جب تصویر بناتا ہے تو وہ پہلے مطلب ممکن ہے اچھی نہ بنائے، پھر ذرا سی اچھی بنائے، پھر اور ذرا بہتر بنائے. اچھا شاہکار بناتے بناتے ایک عمر چاہیے ہے. کوئی شک. ٹھیک ہے. کیا اللہ تعالیٰ کو بھی یہ چاہیے ہے؟ یعنی جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نے شاہکار ہی پیدا کرنا تھا. کیا بات. جی یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ احسن الخالقین جو ہے وہ کسی تجربے سے گزر کر اس کو تو مخلوق اول ہی شاہکار تھی. اس نے جب ارادہ کیا بنانے کا تو اس نے شاہکار ہی بنایا. اب اس شاہکار کی ضروریات کے مطابق یا اس کے وجود سے کسب فیض کے لیے باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ پیدا کرنا منظور تھی. تو لہٰذا آپ یعنی تخلیق کے تصور میں کمال آفرینی سے شروع ہوتی ہے. پروردگار کی جو نا حسن خلقت کا شاہکار آپ ہی ہیں. اسی لیے وہ جو احادیث اور روایات ہیں مجھے سب سے پہلے خلق کیا گیا، یا آدم ابھی مٹی اور پانی میں سے تو میں ابھی نبی تھا، یا باقی چیزیں ساری جو عرفاء نے بیان کی ہیں، جو اہل اللہ نے بیان کی ہیں، اور جو آپ کے وجود کا کہتے ہیں کہ یعنی اگر کائنات کی ساری اس کو غور و فکر کیا جائے، ملا صدرہ کا ایک نظریہ ہے کہ آپ کو پیدا کر لیتا تو پروردگار نے جو بنانا تھا بنا لیا تھا.
یعنی آپ کا ہی وجود کافی تھا، لیکن چونکہ آپ کے وجود سے پروردگار کو منظور تھا، جیسے گل سرسبد ہم کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے ایک ایسا پھول کہ جیسے سارا چمن اس کے لیے پیدا کیا گیا ہو کہ باقی ساری چیزیں جو ہیں اس کے لیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ انسانوں کو کمال تک پہنچانے کے لیے چونکہ تشریف لائے ہیں، اور آپ انسانی فطرت کے سوتے جو ہیں وہ آپ کے وجود سے پھوٹے ہیں۔ انسان کی عقل و خرد جو ہے وہ جیسا کہ مولا علی علیہ السلام کا وہ جو خطبہ ہے نہج البلاغہ میں کہ انبیاء اس لیے آئے تاکہ فطرت کے خزینے اور عقول کے دفینے جو ہیں ان کو باہر نکالیں جی۔ تو جو انبیاء کا سردار ہے وہ عقل کو معراج تک پہنچانے کے لیے اور وہ انسانی فطرت کو اس کے اصل جوہر تک جو ہے نا آشکار کرنے کے لیے آپ جو ہے وہ تشریف لائے ہیں، اور آپ کی تعلیمات میں اور آپ کے کردار میں یہ حسن موجود ہے کہ انسان اس کی طرف اگر متوجہ ہو جائے، اور ابھی تک یعنی ان کا فیض جو ہے یہ وہ جاری ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو آپ انسان کے بارے میں آپ کے تصورات ہیں، معاشرے کے بارے میں آپ کے تعلیمات ہیں، تہذیب کے بارے میں جو کچھ آپ ایک ٹوٹل پیکج لے کے آئے ہیں، ابھی بھی استفادہ جو ہے وہ جاری ہے، وہ آگے بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ بھی کچھ پہلو بیان فرمائیے گا۔ ویسے تو ختم مرتبت کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے پہلو بیان سارے ہو ہی نہیں سکتے، رحمت کے حوالے سے کچھ پہلو۔ جی میں آپ کو عرض کروں، تاریخ کے ایک ادنا طالب علم ہونے کی حیثیت سے جب تاریخ جھروکے سے ہم کچھ منظر سیرت کے دیکھتے ہیں تو وہ آنکھوں کو جو تراوٹ ملتی ہے، جو نور سوا ہوتا ہے، وہ ایک منظر جو ہے وہ فتح مکہ کا منظر ہے۔ واہ واہ واہ، وہ اس منظر میں ہم جب دیکھتے ہیں، اس کا پس منظر جب دیکھتے ہیں، وہ منظر نظر آتا ہے کہ جب حکم الہی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں اور مکہ کی جانب دیکھ کر کہتے ہیں کہ اے مکہ تو مجھے بڑا عزیز ہے لیکن تیرے رہنے والے مجھے رہنے نہیں دیتے۔ وہ اس پس منظر میں اب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک فاتح کی حیثیت سے تشریف لا رہے ہیں تو وہ منظر خود وہ رحمت کیا بات کو ایک ایسے رحمت فشانی ہو رہی ہے۔ واہ واہ، آپ جب تشریف لاتے ہیں، دنیا نے اس سے پہلے نہ ان کے بعد کوئی ایسا فاتح دیکھا۔ اچھا آپ ڈاکٹر صاحب تاریخ عالم کا ایک ایسا واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ ایسا واقعہ پھر چشم فلک نے نہیں دیکھا، وقفے کے بعد اسے جاری رکھیے گا۔ جی ناظرین بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، کنٹینیو کرتے ہیں۔ پیغمبر عظیم تر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، کمال خلا ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ کل جس نے ہمیں پل سے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا
ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے عزت سے نہ مر جائے کیوں نام محمد پر عزت سے نہ مر جائے کیوں نام محمد پر ہم نے یوں بھی تو ایک دن دنیا سے تو جانا ہے ہم نے یوں بھی تو ایک دن دنیا سے تو جانا ہے 100 بار اگر توبہ ٹوٹی بھی تو حیرت کیا 100 بار اگر توبہ ٹوٹی بھی تو حیرت کیا بخشش کی روایت میں توبہ تو بہانہ ہے بخشش کی روایت میں توبہ تو بہانہ ہے محروم کرم اس کو رکھیے نا سرے محشر محروم کرم اس کو رکھیے نا سرے محشر جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ خوبصورت نعت خوبصورت شاعری ڈاکٹر صاحب آپ وقفے سے قبل تاریخ عالم کا ایک بہت ہی اچھوتا واقعہ بیان کر رہے تھے نہ تاریخ نے اس سے پہلے یہ دیکھا اور بعد میں بھی پھر جو رحمت کے پہلو نکلے وہ یقیناً اسی واقعے سے استفادہ کرتے ہوئے اخذ کرتے ہوئے نکلے. جی میں عرض کر رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ایک فاتح کی حیثیت سے مکہ میں آپ کا ورود ہو رہا ہے آپ کی تشریف آوری ہو رہی ہے تو عمومی طور پر فاتحین کا مزاج کچھ اور ہوا کرتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب داخل ہو رہے ہیں تو آپ کی ٹھوڑی مبارک اونٹ کی کوہان سے لگ رہی ہے. اس قدر انکساری کے ساتھ اس قدر شکر کے ساتھ اپنے رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے آپ تشریف لاتے ہیں. سبحان اللہ. اور پھر وہ سارے لوگ کہ جنہوں نے مکہ کی 13 سالہ پیغمبرانہ زندگی کے اندر وہ کون سا ظلم تھا جو روانہ رکھا ہو وہ کہیں وہ منظر ہمیں نظر آتا ہے کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ میں سر بسجود ہیں تو آپ کے کندھوں پر آپ کے شانہ مبارک کے اوپر اونٹ کی اوج رکھی جاتی ہے اور جسے پھر وہ کیا منظر ہوگا کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنے وہ ننھے ہاتھوں سے اس کو ہٹا رہی ہیں. پھر وہاں یہ منظر بھی تھا کہ وہ آپ دیکھیں کہ احد کے اس میدان کے اندر
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عزیز چچا، آپ کا سینہ اور آپ کا کلیجہ، وہ سارا منظر سامنے، اور پھر وہ یہ اس سب کو دیکھتے ہوئے وہ شیب ابی طالب کی جو وہ سختیاں ہیں، وہ بھی یہ سب کچھ روا رکھنے والے اب سر جھکائے سامنے آن موجود ہیں. اور انصاف کا تقاضا بھی یہ ہے کہ وہ جو کچھ کیا ہے اس کو اس کا اسی طرح سے کیا جائے، لیکن وہ جو شان رحمت ہے، وہ جو رحمت عالم آپ موجود ہیں، تو آپ استفسار کرتے ہیں ان نظریں اور سر جھکائے ہوئے سارے مجمع سے کہ تم مجھ سے کیا امید رکھتے ہو. تو وہ جو جملے ہیں وہ تاریخ میں بہت سنہرے رقم ہیں کہ جو دشمن، جو سب کچھ روا رکھنے والے، وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم آپ کو ایک کریم بھائی اور بھتیجا سمجھتے ہیں. سبحان اللہ. تو وہ پھر کرم کس طرح سے اپنی جولانیوں پر ہے. خیر کرنے کے والے کے ساتھ تو خیر کرنا بہت آسان کام ہے. جی بالکل. آپ فرماتے ہیں اسی موقع پر کہ میں اپنے بھائی یوسف علیہ السلام کی طرح قرآن کی وہ آیہ مبارکہ کرتے ہیں کہ لا تثریب علیکم اليوم. اور اگلا جو فقرہ ارشاد فرماتے ہیں شان رسالت کے عین مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وَأَنْتُمُ الطُّلَقَاء. آج تمہیں اس آیہ مبارکہ میں ہے کہ آج تم پر کوئی پکڑ نہیں ہے، جس میں یہ بات پنہا ہے کہ پکڑ ہونی چاہیے تھی لیکن نہیں، چھوڑا جائے. اور پھر وہ انتم الطلقاء کہ بس تمہیں بخش دیا گیا ہے، چھوڑ دیا گیا ہے. اور پھر ثاقب صاحب یہاں تشریف فرمائے، اہل علم کی مجلس ہے کہ پھر وہ طلقاء کی تفسیر ایک بہت مفصل ہے، لیکن میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کی شان کریمی اس قدر بے پایاں تھی کہ ان سب کو جن کے چہرے دیکھنے بھی آپ پسند نہیں فرماتے تھے، ان سب کو بھی معاف فرمائے. کیا بات ہے. اور میرے خیال میں ایک جی وقفے کی جانب ہم بڑھ رہے ہیں. ناظرین وقفے کے بعد حاصل ہوں گے، گفتگو کے سلسلے کو بھی آگے بڑھائیں گے اور نعتیہ کلام بھی شامل تیرا پیمبر عظیم تر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے. کمال خلاق ذات اس کی، جمال ہستی حیات اس کی، بشر نہیں عظمت. جی ناظرین پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید، اور آج کا یہ لاسٹ سیشن ہمارے آج کی نشست کا آج کے پروگرام میں. جی جناب ثاقب اکبر صاحب سے گزارش کروں گا کہ یہ بہت اچھے شاعر اور ادیب بھی ہیں، تو کچھ اپنے کلام سے بھی ہمیں نوازیں. میں اپنا عابد صاحب چاہتا ہوں 2 شعر، ایک قطع ہے علامہ اقبال کا، وہ آپ کو پہلے بے شک ضرور. اور اگر آپ کہیں کہ عاشقانہ انکساری اور فقر کی انتہا ہے اس میں، کیا بات، تو میرا خیال ہے اس میں اقبال کی کیا بات ہے واقعی. کہتے ہیں کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، اللہ کے حضور کہتے ہیں تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، بر حسابم را تو بینی ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہان بگیر، بر حسابم را تو بینی ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہان بگیر. چند شعر ہیں جی نعت کے. خوشبو منڈ رہی ہے فضائے جہان سے، خوشبو منڈ رہی ہے فضائے جہان سے، کہنا ہے نعت نور برس آسمان سے. کیا بات ہے، کیا بات. خوشبو منڈ رہی ہے فضائے جہان سے، کہنا ہے نعت نور برس آسمان سے، قرآن سے استغاثہ کروں اور کہوں میں نعت، قرآن سے استغاثہ کروں اور کہوں میں نعت،
امداد لوں علی بلاغت لسان سے، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، قرآن سے استغاثہ کروں اور کہوں میں نعت، امداد لوں علی بلاغت لسان سے، اس ذکر جاں فضا سے معطر ہے زندگی، آہا، اس ذکر جاں فضا سے معطر ہے زندگی، اور موج موج مشک بو اٹھتی ہے جان سے۔ واہ واہ، اور آخری شعر جی باقی جی میں چھوڑتا ہوں جی وقت کم ہونے کی وجہ سے، کہ ممدوح حق امام رسول سید البشر، بہت خوبصورت، بہت ممدوح حق کیا بات ہے، امام رسول سید البشر، ثاقب ثنا گزار سنبھل کر دھیان سے، کیا بات، واہ واہ، ممدوح حق امام رسول سید البشر، ثاقب ثنا گزار سنبھل کر دھیان سے، سبحان اللہ، خوشبو امنڈ رہی سبحان فضائے جہاں۔ ہمارے پروگرام کا وقت تقریباً ختم ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب 30 سیکنڈ میں آج کے پورے پروگرام کا میسیج، ظاہر ہے آپ ایسی شخصیت تھی، خلاصہ کر سکتی ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ اللہ رب العزت نے ایک لٹمس ٹیسٹ ہمیں دے دیا، اور وہ قرآن میں سورہ توبہ اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 24، اللہ کریم نے ساری جو انسان کی محبت کے محور ہو سکتے ہیں سارے گنوا کر کہا، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَ أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ سبحان اللہ، اللہ کریم، میں صرف 30 سیکنڈ سے بھی کم میں عرض کر دوں آپ کو کہ اللہ نے کہا کہ تمہارے تمام اعزاء و اقربا، جس میں والدین، بھائی، بچے، ازواج شامل ہیں، گھر، تجارت، اس سب سے زیادہ اگر تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جہاد عزیز نہیں ہے تو پھر انتظار کرو اللہ کے امر کا کہ وہ لے آئے۔ کیا خوبصورت آیت سے آج کے پروگرام کا اختتام ہو رہا ہے۔ بالکل، اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کریں گے جن سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا۔ عابدی صاحب، آپ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیں گے، آپ سے چاہیں گے اجازت، اور جاتے جاتے محمد نعمان سے کہیں گے کہ وہ اختتامی کلام پیش کریں۔ بڑے آئے نبی لیکن نبی ایسا نہیں آیا، بڑے آئے نبی لیکن نبی ایسا نہیں آیا، یہ جیسا آج آیا ہے کبھی ایسا نہیں آیا، یہ جیسا آج آیا ہے کبھی ایسا نہیں آیا۔ علی کعبے میں آئے تو یہ خود ہارون کہتے تھے، قسم موسیٰ سے نسبت کی اخی ایسا نہیں آیا، قسم موسیٰ سے نسبت کی اخی ایسا نہیں آیا، میری سرکار سے پہلے ہر ایک بیٹی یہ کہتی تھی، ہمیں جو زندگی